محترم حضرات، معزز سامعین کرام، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ یہ جو نبی ہیں یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی کچھ بولتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تعلیم دیتے ہیں کہ کیا بولنا ہے۔ پرانے زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی جو واعظین ہوتے تھے وہ بہت سی ایسی باتیں بیان کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے واقعات اور ایسی احادیث منسوب کیا کرتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں نہیں فرمائی ہوتی تھی، یا وہ واقعات سچے نہیں ہوتے تھے، اور مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ لوگ ہماری باتوں پر زیادہ یقین کریں، ہماری بات کے اندر وزن پیدا ہو اور لوگ ہماری بات کو صحیح سمجھیں، اس لیے وہ جھوٹی حدیثیں اور جھوٹی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی جان بوجھ کر کے میری طرف غلط بات منسوب کرے گا تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے آدمی کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولنا ہے، اور اس کو غلو کہا جاتا ہے، یعنی حد سے تجاوز کرنا۔ شریعت کے اندر غلو کی یا کسی چیز کو اس کے درجے سے کم کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ کوئی آدمی فرض نماز کو نفل کہنے لگے یا نفل نماز کو فرض کہنے لگے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی نبی کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس کا جو مقام ہے اس کو اسی درجے کے اندر رکھنا یہ فرض ہے۔ ہمارے درمیان بہت ساری باتیں اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو بہت مشہور ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بالکل جھوٹ ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے، آپ نے بھی بہت سی مرتبہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے اور رونے لگے۔ صحابہ کرام نے معلوم کیا اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا ایک امتی بغیر کلمے کے جہنم میں چلا گیا۔ تو اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، جھوٹی حدیث ہے، من گھڑت ہے بالکل۔ اس حدیث کو بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس واقعے کی نسبت کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ بلکہ واقعہ جو ہے وہ ایسے ہے، بخاری اور مسلم کے اندر ہے واقعہ، وہ اس طرح ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے معلوم کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ ایک کافر کے جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بھی جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جنازہ، ایک موت، یہ ایک جو ہے گھبراہٹ والی چیز ہے، ایک وحشت والی چیز ہے، خوف پیدا کرنے والی ہے۔ تو خوف میں انسان کھڑا ہوتا ہے، گھبراہٹ جب آدمی کے اوپر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اپنے اندر موت کا ڈر پیدا کرو، چاہے وہ جنازہ کسی کا بھی ہو۔ تو یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے بالکل من گھڑت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، بالکل غلط ہے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرا ایک امتی بغیر کلمے کے جہنم میں چلا گیا، بالکل غلط ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی نے ایک طوفانی رات میں ایک شخص کو دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے۔ جب وہ شخص قریب آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحابی نے معلوم کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ اتنی رات میں کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں تشریف لے گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے
اور وہ قافلہ کل صبح جانے والا ہے، تو میں اس کے پاس گیا تھا تاکہ میں اس قافلے تک کلمے کی دعوت پہنچا دوں، ایسا نہ ہو کہ وہ قافلہ بغیر کلمے کی دعوت کے چلا جائے۔ تو یہ روایت بیان کی جاتی ہے، بالکل جھوٹی حدیث ہے، بالکل جھوٹی حدیث ہے، من گھڑت ہے۔ اس طریقے کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کہ لوگ جو ہیں ہماری بات پر یقین کریں۔ حالانکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، کہ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف کسی جھوٹی بات کو جان بوجھ کر کے منسوب کرے گا تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بہت زیادہ ہو رہی تھی، موت کی شدت بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا میری امت کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوگی؟ تو ملک الموت نے کہا کہ نہیں، اس سے زیادہ ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری تکلیف مجھے دے دو اور میری جو امت ہے اس کے اوپر سے موت کی تکلیف کو ہٹا دینا۔ یہ واقعہ بھی جھوٹا ہے، جھوٹی حدیث ہے، بیان نہیں کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے دین کے بارے میں۔ جو بات معلوم نہ ہو تو اپنے علماء سے معلوم کرنی چاہیے۔ جھوٹی حدیث بیان کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اس طریقے کے واقعات بیان کرنا غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتلائیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اگر لوگ غلو سے کام لے رہے ہیں تو ان کو بتائیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو، یہودی اور عیسائیوں کو خطاب کر کے فرمایا، انہوں نے بھی اپنے دین کے اندر غلو پیدا کر لیا تھا، حد سے زیادہ تجاوز کرنا، جو جس چیز کا مقام ہے اس سے آگے بڑھا دینا۔ جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، حد سے بڑھا دیا نا، حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں۔ اسی طریقے سے یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، حالانکہ وہ اللہ کے کیا تھے؟ پیغمبر تھے، نبی تھے، انسان تھے، لیکن اللہ کا بیٹا۔ تو اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے اندر حد سے تجاوز مت کرو، جو اللہ نے بیان فرمایا صرف اسی پر رہو۔ ایک جگہ فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کے اندر غلو مت کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا، اور ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلو کہ جو پہلے گمراہ ہو چکے، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں کو مت مانو۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ بتائیں لوگوں کو، دینی فریضہ ہے علماء کا کہ لوگوں کو آگاہ کریں، اور ہر زمانے کے اندر ایسے علماء موجود ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس دین کی حفاظت کرتے رہیں گے اور لوگوں کو صحیح غلط کی تمیز بیان کرتے رہیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتاویل الجاہلین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں اس علم دین کو ایسے عادل علماء حاصل کرتے رہیں گے جو غلو کرنے والوں کی تحریفات کو دور کریں گے، انتحال المبطلین، اہل باطل کی جھوٹی نسبتوں کو دور کریں گے، وتاویل الجاہلین، اور جاہلوں کی غلط تعویلات کو دور کریں گے۔ جو دین کے اندر لوگ غلو کرتے ہیں اور غلط تعویلات کرتے ہیں، غلط مطلب بیان کرتے ہیں، ان کی باتوں کی تردید کریں گے۔ ہر زمانے کے اندر ایسے علماء موجود رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو کہ جیسے یہ قرآن کریم ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، تو جو اس کی تشریح ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، ان تمام کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔
تو غلط اور صحیح ہر زمانے کے اندر علماء بیان کرتے رہیں گے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے علماء سے مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، جو جس چیز کا مقام ہے اس کو اسی درجے کے اندر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بھی جو ہے اس طریقے کے واقعات اور باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔